جس وقت نکاح کرتے ہیں تو ہم نے خود کئی لوگوں کے نکاح اس طرح کے پڑھائے ہیں، اور علماء کرام سب جانتے ہیں، مساجد کے امام بھی جانتے ہیں کہ باقاعدہ اسی طرح نکاح کیا جاتا ہے جس طرح کے نارمل نکاح جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی اتنی دیر کے بعد طلاق دے دوں گا یہ شرط اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ ان کی اپنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نکاح کے اندر شرط نہ لگائی، یہ امام شافعی ہے، فرماتے ہیں کسی شخص نے نکاح کے عقد کے وقت کلمات نکاح میں یہ شرط نہ لگائی، ہاں جی، اتنی دیر کے بعد طلاق دینے کی، تو بلکہ اس کو اپنے دل میں رکھا اور یہ سوچا کہ اگر میں اگر فلاں عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس عمل سے گزر جاؤں گا تو اس سے فلاں مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے گا، اس کے بال بچے جو ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جائیں گے، اس کا گھر ویران رہنے سے بچ جائے گا۔ اگر وہ اس بات کی نیت کر لے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اسے ثواب ملے گا، اسے ثواب ملے گا۔ لیکن جب کہ یہ انڈرسٹینڈنگ میں ویسے رہے اور نفس نکاح کے موقع پر نکاح کے لفظ جب بلوائے جائیں ان کے اندر یہ لفظ شامل نہ ہو کہ اتنی دیر کے بعد طلاق دے دوں گا یا اتنی دیر کے بعد یہ طلاق دے دے گا، یہ شرط اس کے اندر عائد نہ ہو۔ یہ ہمارے دونوں اماموں کا یہ مذہب اور مسلک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے وہابیوں کے ممدوح اور پیشوا اور امام ابن حزم ظاہری کی کتاب المحلی بالآثار ہے، اس کے اندر تو اس نے تین طلاق کا جو عنوان قائم کیا، اس کے تحت موجودہ دور کے وہابیوں اہل حدیثوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ان کے موقف کا۔ تو وہاں پر جہاں حلالے کا بیان آتا ہے، حلالے کا مسئلہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے جائز ہے اور اس طریقے سے جائز نہیں، ہاں جی، یہ لکھا ہے۔ وہاں اس کا ایک غیر مقلد اہل حدیث محشی ہے، فٹ نوٹ لکھنے والا، حاشیہ لکھنے والا، شرح کرنے والا کتاب کی، اس نے نیچے، وہ عرب کا رہنے والا، اس نے نیچے میں لکھا ہے کہ یہ کہا گیا ہے نا کہ فلاں حلالہ کرنے والا اور کرانے والا جو اس کے اوپر لعنت ہے، فلاں پر آئی ہے، فلاں پر آئی ہے، فلاں پر آئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ حدیث کے اندر تو اس کا نام نہیں، تو اس کا نام اپنی طرف سے ہی تجویز کرنا ہے نا جو موافق حال ہو، ہاں جی۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں سمجھ آئی ہے جو بادشاہان اور عمرائے اسلام جو ہیں ان کے حالات جو ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے ہمیں سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ بادشاہوں کے نازک مزاج ہوتے، پرانے بادشاہ جو تھے ان کے یہاں ذرا ساری وہ ان کو ناراضگی ہو جاتی نا اپنی بیوی پہ تو وہ فوراً 3 طلاقیں اس کو دے دیتے۔ اب اپنی وہ ناک کے لیے 3 طلاق جو ہے نا وہ دے دیں، ہاں جی، یہ تو کر بیٹھے۔ اب کرنے کے بعد جب پریکٹیکلی طور پر اس کے جو نتائج ہیں ان سے گزرنا پڑا تو اس کی بیوی کی وفائیں یاد آئیں، اس کی ادائیں یاد آئیں اور اس کا سارا کچھ، ہاں جی۔ تو سوچا کہ چھوٹی سی بات تھی، معمولی سی بات تھی، میں نے کس لیے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، مگر وہ بادشاہوں کے مزاج نازک ہوتے ہیں نا، دینی تو 1 چاہیے مگر اس نے 3 دے دی۔ اچھا، جب 3 طلاقیں وہ دے دیتا اس کے بعد پھر وہ ایک ڈرامہ حلالہ کرتا، ڈرامہ حلالہ، وہ کیا کہ اپنے عمراء میں سے، درباری عمراء میں سے کسی کو مقرر کرتا کہ تیرے ساتھ نکاح کرتے، تو یہ پردہ لٹک رہا ہے بیچ میں، نکاح کرنے کے بعد تمہیں تمہاری بیوی کے ساتھ اس کے اندر بھیج دیں گے، لیکن تم نے یہ کرنا ہے کہ بس صرف اندر چلے جانا اور کوئی پریکٹیکلی کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلتا اور باہر نکل کے تو وہ کہہ دیتا کہ جی حلالہ ہو گیا ہے۔ تو اب اس پر بادشاہ جو ہے وہ اپنے درباریوں کو اور اپنے کیا نام ہے وہ اپنی رعایا کو یہ بات وہ شو کرنے کی پوزیشن میں ہوتا کہ جی میں نے تو شریعت کے مطابق حلالہ کرا لی۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو وہ وہابی غیر مقلد اس کتاب کے حاشیے کے اندر وہ یہ لکھتا ہے
کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ڈرامہ علالہ کرنے والے، کہ نکاح تو کرنا چاہتے ہیں اور اگلے مراحل جو ہیں وہ اس دیواج کے عمل زوجیت کے وہ اس میں گزارنا نہیں چاہتے، اور صرف اتنے میں پردے میں بھیج کے تو کہتے ہیں کہ بس جی ہو گیا. تو جو اس طرح کرانے والے ہیں علالہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی ہے دونوں فریقوں کے اوپر. اور یہ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے وہ جرم کیا ہے کہ بہت بڑا جرم کیا. انہوں نے ایک حلال ایک اللہ تعالیٰ کے حرام کو انہوں نے محض اپنی ہوس نفس کے ساتھ اور اپنی چالاکی کے ساتھ اس کو حلال بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ عند اللہ تو وہ حلال کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جو امراء ہیں نا اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ڈرامہ حلالہ کرنے والے، تو یہ لعنت ان کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. تو میں نے یہ بتایا کہ نکاح اگر شرط رکھ کے بھی نکاح کیا جائے گا نا تو ہمارے امام صاحب کا موقف ہے، امام شافعی کا موقف تو یہ ہے کہ نہ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ نکاح ابدی دائمی ان کا ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. اور کیا ہوگا کہ جو شرط تھی وہ شرط فاسد ہوگی، اور فاسد شرط جو ہوتی ہے نا وہ خود بخود باطل ہو جاتی ہے کسی بھی عقد میں، کسی بھی معاملے کے طے کرنے میں. اور یہ بنیادی طور پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے. یہ صرف طلاق کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نکاح کے لیے نہیں ہے، صرف حلالے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مجموعی طور پر شریعت کے جو تصریحات ہیں ان تصریحات میں سے تلاش کر کے تو انہوں نے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ اگر کوئی معاملہ فریقین کے درمیان طے ہوتا ہے مگر اس کے اندر ایک ایسی شرط وہ عائد کرتے ہیں جو شرط شرعاً فاسد ہوتی ہے، شرعاً فاسد ہوتی ہے، تو ایسا معاملہ طے کرنے پر وہ معاملہ جو ہے ان کا ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا اور شرط کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، شرط باطل ہو جائے گی.